آرمی چیف بھی لاہور آیا اور انہوں نے بھی آرمی کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آئی بڑے ہی سخت الفاظ میں جو ہے وہ جو اس کے پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا لیکن جو مئی 9 کے جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر آیا. دوسری طرف مالک صاحب ہمیں آج پی ٹی آئی نظر کہیں نہیں آئی. میں سن رہا تھا کہ مظاہرے ہوں گے, کچھ ریلیز ہوں گی, احتجاج ہوگا, مکمل طور پر خاموشی. تو کیا ہے, ہاؤ آر یو ریڈنگ دس؟ میرا خیال ہے کک آف تو مئی 7 کو ہو گیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور وہ سلک پریس کانفرنس تھی, بڑی کیٹیگوریکل اس میں اسٹانسز لے لیے گئے تھے اور میرا خیال ہے اس نے اسٹیج سیٹ کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اس دن ایک باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری سارٹ آف بھی چلی تھی ایک سوال کے جواب میں, اور میرے نزدیک تو وہ پریس کانفرنس 2 کاموں کے لیے ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ ڈسپیل کر دیا جائے امپریشن کہ شاید پچھلے خانے کوئی بات ہو رہی ہے, کچھ کانٹیکٹس ہو رہے ہیں, اور بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی رپروشما یا ورکنگ ارینجمنٹ ٹائپ چیز ہو جائے. تو اس سے 2 قسم کے امپیکٹ آ رہا تھا. ایک تو یہ آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے اوبیسلی ان میں تھوڑا سا حوصلہ بڑھ رہا تھا کہ اچھا اگر رپروشما ہو رہا ہے تو اب ہم بھی ذرا کھل کے آ سکتے ہیں, ہمیں پرانے والے کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑیں گے. اور دوسرا, کئی لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر رپروشما کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ویکر فوٹنگ جا رہی ہے اور خان صاحب کی جو بڑھتی پاپولیرٹی ہے اس کا ویٹ اب اگنور نہیں کیا جا رہا. سو آئی تھنک وہ دیٹ واز آل پٹ ٹو ریسٹ 7 کی پریس کانفرنس میں, جب کیٹیگوریکلی آ گیا کہ نہ تو کوئی بات ہوگی نہ آئندہ ہوگی, انٹرسٹڈ نہیں ہے اور ان کے تو حساب کتاب ہونے چاہیے. بلکہ کورٹس کے اوپر بھی بڑی سخت ریفلیکشنز آئیں کہ ابھی تک فیصلے ہوئے دیکھیں ہم نے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لی. بلکہ ان اے سرپرائزنگ تھنگ جب ایک سوال کیا گیا جس کا مئی 9 یا اس اکاؤنٹیبلٹی سے تعلق نہیں تھا, وہ کور کمانڈر منگلا کہ واز گوئنگ ہوم, اس کو بھی بڑا کیٹیگوریکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا وداؤٹ ایکچولی سیئنگ اٹ کہ ان کو فارغ کیا گیا ہے, وہ کوئی ریزائن کر کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ثبوت ہے آپ کے سامنے. سو آئی تھنک اسٹیج تو سیٹ ہو گئی تھی اور آج میرے خیال میں اٹ واز اے وائز تھنگ. دیکھیں تقریریں کافی سخت لوگوں نے کر دی تھیں, پہلے بھی کافی سخت بیانات آ گئے تھے اسد کیسر کے صاحب کے, باقی اور کچھ لوگوں کے. سو کانفنٹریشن اگر آج بڑھتی, زیادہ لوگ نکلتے تو اس سے پرابلم ہونی تھی. ایک تو ایکسپیکٹ میں نہیں کر رہا تھا کہ بہت زیادہ لوگ نکلیں گے. بات یہ ہے فہد کہ فروری 8 کو جا کے خاموشی سے ووٹ ڈالنا اور سڑک پہ جا کے لڑنا, ریاست کے ساتھ ماریں کھانا, جیلوں میں جانا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کی جو اس پارٹی کا زیادہ بیس ہے وہ مڈل کلاس ہم سمجھتے ہیں یا ینگسٹر سمجھتے ہیں. اب اس میں یہ بچے بھی ہیں جو سے فوڈ پینڈا کی ڈیلیوریز بھی کر رہے ہیں, وہ لڑکا بھی ہے جو اسسٹنٹ مینیجر ہے کسی کمپنی میں, کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر چلا رہے ہیں, افورڈ نہیں کرتے 6 مہینے اندر ہو جائیں اور ان کی کریئر بھی ختم ہو جائے سب کچھ. سو ایجیٹیٹ کرنا اور گھر بیٹھ کے غصہ کرنا یا خاموشی سے ووٹ ڈالنا, یہ 3 مختلف چیزیں. سو آئی تھنک آج یہ اچھا ہوا ہے. لیکن جو آج آپ نے جس ریفر کیا اس اسٹیٹمنٹ کو, وہ بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از پریسائسلی فار دس ریزن they can neither be any compromise with the planners, facilitators and executors of 9th May tragedy. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی امپیریٹیو ہے کہ ان کو جو ہے قانون کے پوری طرح the book should be thrown at them. So اس میں جو میرا خیال ہے کہ لائنز اب بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں. یہ جو بیان آیا ہے آج, میں اس کی آپ نے کیونکہ ذکر کیا, جامی آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا یہ بیان. اچھا اس میں دیکھیں نا, یہ جو ایک جگہ جو 3 پیراگراف ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ, اور یہ بیان میں ذکر کر رہا ہوں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوا ہے آرمی چیف کا جو وزٹ ہوا ہے لاہور کا, اس کے حوالے سے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ, جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں. It's very important. ڈیجیٹل ٹیررزم, تو یہ نوٹ کیجئے گا ذرا. اس کو بڑا ایمفسس کیا گیا, اینڈ دس از فار دی ویری فرسٹ ٹائم کہ کمنگ آؤٹ فرام دی آرمی چیف. یہ ٹرم جو آ رہا ہے پاک فوج کے سپہ سالار آرمی چیف کی جانب سے اس ٹرم کو کوائن کر کے آن اے ویری اسپیسیفک ڈے جو کہ 9 میں ہے,
اور اس کی میں نے کچھ جو ذمہ دار تھے ان سے بات بھی کی تو انہوں نے کہا جیسے ہم ٹیررسٹ کو جب ڈیل کرتے ہیں تو ریاست کا یا قوم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے انہیں ڈیل کرنے کا. So why not the same method with digital terrorists؟ یہ توجہ پیش کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو انٹیگریٹی ہے، ڈیفنس ہے، جب معاشرے کی تقسیم ہے وہ بڑھ رہی ہے، پینک پھیل رہا ہے. ان کی اسپیچ کا آپ ذکر کر رہے تھے، جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں لائن انہوں نے بڑی کلیئر ڈرا کر دی ہے. آئی تھنک 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں سر. جب سے ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد آج صبح سروسز چیف کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا اور پھر آرمی چیف کا بیان بھی آیا. میں گورنمنٹ نے جو کچھ کہا اس کی بات نہیں کروں گا. 3 بڑی امپورٹنٹ ٹیک اویز ہیں. ایک تو جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا انہوں نے فینومینا اس کو ایڈریس کیا، ہائی لائٹ کیا، اور ہماری خبر تو یہ بھی ہے کہ 30 مئی تک ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ فائر وال جو ہے پیکا لا کی منظوری بھی دے دی جائے گی اور فائر وال بھی پاکستان میں آ جائے گی ٹو کرب دس ڈیجیٹل ٹیررزم. اس سلسلے میں جو ذمہ دار ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہوا ہے. دوسری اہم شے انہوں نے کہی کہ ہمارے پیشنس کو ٹیسٹ نہ کیا جائے، ہماری لمٹس کو. اور تیسری بہت واضح بات جو ترجمان پاک فوج بھی کہہ رہے تھے، نو ٹاکس اور ڈیل ود دی ابیٹرز، پلانرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز آف 9 مئی. یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. صرف ایک گنجائش باقی چھوڑی ہے ریاست نے، وہ یہ ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگی جائے، لیکن اس کے بدلے میں جو پی ٹی آئی کا لب و لہجہ ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ بات وہاں جائے گی. البتہ جو مالک صاحب بات کر رہے تھے اس کی بڑی سوچی سمجھی پلاننگ پی ٹی آئی کے اندر پائی جاتی تھی کہ اگر ہم نے آج کے دن کے موقع پر کوئی بھاری بھرکم احتجاج کی کال دی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. ریاستی ادارے جو آلریڈی اشتعال میں ہیں مزید ہمارے لیے زمین تنگ کر سکتے ہیں، اور اہم وجہ عمران خان کا خود بھی منظر عام پر نہ ہونا ہے. لیکن جامی یہ اپنے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے. لیکن کچھ گھنٹے پہلے تک جو بیانات پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں جو کہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہیں، دھمکی بھی ہے ان میں، اور اس کے مقابلے میں یہ حکمت عملی کے لوگ نہیں نکلنا، یہ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ ٹو اٹ؟ یہ کس طرح کی حکمت عملی؟ اس میں بڑی ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ہو یا ان کے ترجمان بھی ہوں. دے نو کہ دے گاٹ نتھنگ ٹو لوز ناؤ. ایک دوسری بات ان کے ذہن میں یہ ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کے ذہن میں، کہ اگر وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تو جو پولیٹیکل کیپٹل پاپولیرٹی کے نیم پہ انہوں نے لیا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. اور اسی لیے پھنس گئے کیونکہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن اس میں آپ سوری بطول آپ کچھ بات کریں گے، کمپلیٹ کر لیں. میں بالکل ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی کہ جامی ہم 1 سال سے ایک جگہ پہ رک گئے ہیں، ہم سٹک ہیں، اور ہم جتنے بھی تجزیے کر لیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، لیکن سیاسی طور پہ اور سیاست ذہنی طور پہ بالکل جمود کا شکار ہے. اس پہ لکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہارڈ رک گئے، اس کی وجہ سے یہ ہارڈ سٹانسز ہیں جو پی ٹی آئی نے لی ہیں یا دیگر فری کین نے لی ہیں، کیونکہ جو سیاست ہے اٹ از دی آرٹ آف دی پاسبلٹیز. رہنما وہ ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے ڈیڈ اینڈ سے. ہمارے رہنما یا ہماری جو سیاستدان ہیں وہ ہمیں مسلسل ایک سال کے اندر ڈیڈ اینڈ کی طرف دھکیل رہے ہیں.